ڈونلڈ ٹرمپ نے پیدائش پر امریکی شہریت کا قانون ختم کر دیا۔ ٹرمپ کا مصنوعی ذہانت پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان۔ اے آئی انفراسٹرکچر میں $500 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی۔ بہت جلد امریکہ میں اے آئی انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کریں گے۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ نہ ہوتا تو یرغمالی مارے جاتے۔ یوکرین جنگ روکنے کے لیے چینی صدر سے مدد کے لیے کہا ہے۔ پوٹن مذاکرات کی میز پر نہ آئے تو ممکن ہے کہ روس پر پابندیاں عائد کروں۔ امریکہ کو چین سمیت کئی ممالک کے ساتھ مسابقت کا سامنا ہے۔ چینی مصنوعات پر 10% اور میکسیکو پر 25% ٹیرف عائد کیا جا رہا ہے۔ 1 فروری سے ممالک کی اشیاء پر نیا ٹیرف لاگو ہو جائے گا۔ چین، کینیڈا اور میکسیکو سے امریکہ میں لاکھوں لوگ اور منشیات آ رہی ہیں۔ جو بائیڈن نے اپنی فیملی اور مجرموں کو معافی دی۔ ٹک ٹاک کے مالک سے ملاقات کی ہے۔ کوئی ٹک ٹاک کو خرید لے اور آدھی آمدنی امریکہ کو دے۔ ایلن مسک اگر ٹک ٹاک خریدنا چاہیں گے تو ڈیل کرا دوں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں نیوز کانفرنس۔ امریکہ میں مقیم غیر قانونی بھارتی تارکین وطن کے گرد شکنجہ سخت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غیر قانونی تارکین وطن کو بے دخل کرنے کا فیصلہ بھارت امریکہ میں مقیم غیر قانونی رہائش پذیر 18,000 بھارتیوں کو واپس بلائے گا۔ امریکہ میں مقیم بھارتی تارکین وطن کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ۔ ادھر افغانوں کی امریکہ منتقلی کا منصوبہ بھی معطل کر دیا گیا۔ ٹرمپ حکومت نے 1,660 افغانوں کی امریکہ منتقلی روک دی۔ معطل شدہ افغانوں میں امریکی فوجی اہلکاروں کے خاندان بھی شامل ہیں۔ امریکی حکومت نے افغان پناہ گزین پروگرام کم از کم 4 ماہ کے لیے معطل کیا۔ پناہ گزینوں کی آمد مقامی وسائل پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا موقف۔ کیپٹل ہل حملہ کیس کے ملزمان کی رہائی کا عمل شروع۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھانے کے چند گھنٹوں بعد ہی کیپٹل ہل پر حملے میں ملوث 1500 سے زائد افراد کے لیے معافی کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان کو مشرق وسطی کے 2 بینک سے $1 ارب قرض ملے گا۔ قرض پر سود کی شرح 6 سے 7% ہوگی۔ IMF کا وفد فروری میں پاکستان کا دورہ کرے گا۔ معاشی کمزوریاں دور کرنے کا یہی وقت ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو۔ عالمی شراکت داروں کو ترجیحی معاشی شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ کہا سرمایہ کاروں کا اعتماد 2 سال کی بلند ترین سطح پر ہے۔ پاکستان نئی بلندیوں کو چھونے کے لیے تیار ہے۔ اہم کامیابیوں کے باوجود چیلنجز بدستور موجود ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف آج بھمبر آزاد کشمیر کا دورہ کریں گے۔ دانا اسکول سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سسٹم کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر بھی ہمراہ ہوں گے۔ تیاریاں مکمل۔ گوادر ایئرپورٹ کی فارمل آپریشن شروع ہوئی اور یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ آئی ٹی کے ایکسپورٹس وہ بتدریج اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ورلڈ بینک نے آئندہ آنے والے 10 سالوں میں $20 ارب کی انویسٹمنٹس ہوں گی۔ فتنہ الخوارج کے حوالے سے کاوشیں جاری ہیں اور جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، ہم یہ قرض قیامت تک ان کا نہیں اتار سکتے۔ اس سے بڑی عظمت کی بات کوئی نہیں کہ اپنے بچوں کو یتیم کر کے لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچانا۔ پاکستان کے خلاف محاذ ذرائع ملک دشمنی ہے۔ کچھ لوگ پاکستان کے ساتھ دشمنی پر اترے ہوئے ہیں۔ شرپسند قتل و غارت کر کے بلوچستان کے عوام کے خلاف جا رہے ہیں۔ فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ امن کے لیے شہداء کا قرض قیامت تک نہیں اتار سکتے۔ شہداء اپنی قربانیوں سے لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچاتے ہیں۔ گوادر ایئرپورٹ کا منصوبہ مکمل ہونا خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے کردار ادا کرنے کا اعلان۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نظرواز سنگین غلطی کے مرتکب ہوئے۔ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نے آئینی بینچ کا مقدمہ غلطی سے ریگولر بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا۔ سپریم کورٹ اور فریقین کے وقت اور وسائل کا ضیاع ہوا۔ جسٹس منصور اور جسٹس عقیل عباسی نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کے خلاف توہین عدالت کارروائی کی سماعت کی۔ ایڈیشنل رجسٹرار کی بیماری کی رخصت کے باعث رجسٹرار سپریم کورٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈیشنل رجسٹرار کی جانب سے مقدمات کی سماعت کے لیے تقرری میں غلطی کا اعتراف کیا گیا۔ معزز بینچ کے سامنے مقدمات ڈی لسٹ کرنے میں کوئی بدنیتی شامل نہیں تھی، اعلامیہ جاری۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت کیس ڈی لسٹ کر دیا۔
PTI مطالبے پر جوڈیشل کمیشن بنے گا یا نہیں، فیصلہ نہ ہو سکا۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا اہم اجلاس، PTI کے مطالبات پر جواب کی تیاری کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل۔ جوڈیشل کمیشن بنے گا یا نہیں، جواب تیار ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ حکومتی ٹیم تحریری جواب تیار کر کے پیش کر دے گی۔ رانا ثناءاللہ کا رد عمل، اجلاس میں تحریک انصاف کے مطالبات کا تفصیلی جائزہ لیا، سیر حاصل بحث کی گئی۔ PTI کو 7 روز میں جواب دیں گے۔ PTI مسودے کو پڑھا ہے، کوئی رائے قائم نہیں کی۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا آج اجلاس پھر ہوگا۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی گفتگو۔ یقینی طور پہ مذاکرات تو اپنی جگہ چل رہے ہیں۔ اگر ہماری دونوں ڈیمانڈز نہ مانی گئی تو یقینی طور پہ وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کا تعلق عمران خان صاحب کی رہائی سے نہیں ہے۔ یہ القادر کا کیس بھی جو ہے اور جو مزید کیس بھی آنے والے ہیں وہ اس کو ہائی کورٹ سے اپنے آپ کو باعزت بری کریں گے۔ یقینی طور پہ ایک ملاقات تو ہوئی ہے بیرسٹر گوہر کی، اس میں کوئی ایسی مجھے خبر نہیں ملی کہ دوبارہ کوئی ایسا رابطہ ہوا۔ اس ملاقات کے بعد پریشانی جو دیکھنے میں آئی PMLN کے رینک اینڈ فائل میں، ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو مذاکرات ختم ہو جائیں گے۔ حکومت کو تحریری طور پر مطالبات پیش کر دیے ہیں۔ مذاکرات کا بانی کی رہائی سے کوئی تعلق نہیں۔ بانی کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد کیس بنائے گئے۔ بانی PTI عدالتوں میں اپنے مقدمات کا سامنا کریں گے اور عدالتوں سے سرخرو ہوں گے۔ سزا کے خلاف اپیل تیار ہو گئی، 1-2 روز میں دائر کر دیں گے۔ بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کے بعد نون لیگ والے پریشان ہیں۔ سینیٹر علی ظفر کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ کرم میں امن بحال کرنے کا مشن، بگن میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری، فضائی کارروائی میں کئی ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ علاقے میں امن و امان کے لیے آپریشن کے ساتھ مذاکرات کا بھی دوبارہ آغاز۔ صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم کا کہنا ہے کہ کرم کا مسئلہ برسوں پرانا ہے، حل ہونے میں وقت لگے گا۔ ٹل پارا چنار مین شاہراہ بدستور بند، علاقے میں اشیاء خورنوش کی شدید قلت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب آسان کاروبار اسکیم کے تحت 84 ارب روپے سے زائد مختص کاروبار کارڈ کے لیے 48 ارب روپے مختص ہوں گے۔ آسان کاروبار فنانس اسکیم کے تحت 36 ارب سے زائد بلا سود قرض کی فراہمی ہوگی۔ 10 لاکھ سے 3 کروڑ روپے کے بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ قرض 5 سال کی آسان قسطوں میں واپس کیا جائے گا۔ مریم نواز کا کہنا ہے نوجوانوں کو روزگار کی طرف گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ تعلیم کے بعد روزگار کے مواقع فراہم کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر برقرار، کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مغربی بلوچستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع۔ مری، اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی کانگریس مین سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور پاک امریکہ تعلقات سمیت دیگر اہم معاملات پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں افغانستان کی صورتحال پر بھی بات چیت، پاک امریکہ تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق۔ محسن نقوی کی تھامس سوازی اور کانگریس مین جیک کو پاکستان کے دورے کی دعوت۔ تھامس نے کہا کہ جلد پاکستان کا دورہ کروں گا۔ 30 اپریل کو پاکستانی کاکس کانفرنس واشنگٹن DC میں منعقد کرانے کا فیصلہ۔ امریکہ کا عالمی ادارہ صحت سے دستبرداری کا اعلان، WHO اور دیگر کی امریکہ سے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست۔ امید ہے ٹرمپ عالمی ادارہ صحت سے دستبرداری کے فیصلے پر نظر ثانی کریں گے۔ WHO جرمنی کا بھی امریکی صدر سے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ ٹرمپ کا فیصلہ عالمی صحت کے بحرانوں کے خلاف جنگ کے لیے سنگین دھوکہ ہے۔ ہم ٹرمپ کو فیصلے پر نظر ثانی کرنے پر آمادہ کرنے کے خلاف جنگ کے لیے سنگین دھوکہ ہے، کوشش کریں گے۔ جرمن وزیر صحت یورپی یونین کا WHO سے علیحدگی کے ٹرمپ کے اقدام پر اظہار تشویش۔ بائیڈن نے جنوری 2021 میں ٹرمپ کی دستبرداری کے فیصلے کو معطل کیا تھا۔
उम्मीद है नई अमरीकी हुकूमत किसी तनाज़े में शामिल नहीं होगी। ट्रंप इंतज़ामिया को ईरान और इसराइल के तनाज़े को देखना चाहिए। गजा में जंगबंदी खुशाइंद है। गजा में 15 महीने से जारी मुश्किलात का खात्मा ज़रूरी था। फ़लस्तीनियों की मदद का सिलसिला जारी रखेंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग किसी सूरत कबूल नहीं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का बयान। हमारी खारजा पॉलिसी अमली और हकीकत पसंदाना होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हम अमन के बगैर मजबूत कौम नहीं बन सकते। दुनिया भर में हमारा मिशन अपने कौमी मफाद को आगे बढ़ाना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से क्वाड ममालिक के वज़राए ख़ारजा की वाशिंगटन में मुलाकात। 4 वज़राए ख़ारजा का बीजिंग की उभरती ताकत पर तशवीश का इजहार। मुलाकात का मकसद चीन के खत्े में बढ़ते असर और रसूख को रोकना है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल का जंगी जुनून ना थमा। इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन। इसराइली आबादकारों के फ़लस्तीनियों की इमलाक पर हमले। 10 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। गजा में मलबे से मजीद 72 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। अक़वाम मुत्तहिदा सरबराह एंटोनियो गुतेरेस का इसराइल से तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा। इसराइली आर्मी चीफ का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। 6 मार्च 2025 को ओहदा छोड़ दूंगा। हमास के 7 अक्टूबर हमले को रोकने में नाकाम रहा। इसराइली आर्मी चीफ का बयान। तुर्की के बोरो पहाड़ों में होटल में लगने वाली आग ने तबाही मचा दी। खौफनाक आतिशबाजी से जाँ बहक अफराद की तादाद 76 हो गई। दर्जनों जख्मी। आतिशबाजी के वक्त होटल में तलबा और उस्ताद समेत 238 मेहमान मौजूद थे। तुर्क वज़ारत दाखिला आग लगने के जिम्मेदारान को माफ़ नहीं करेंगे। तुर्की सदर रजब तय्यब एर्दोगान। अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप कौमी टीम आज आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान के लिए अगले राउंड में जाने के लिए आज का मैच जीतना ज़रूरी है। विंचर्स का अमेरिका के खिलाफ पहला मैच बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया था। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तानी टीम को 6 विकेटों से शिकस्त दी।